انڈیا میں کبھی بھی اگر کرپشن رہی ہے تو اس کو انہوں نے اپنے طور پہ سالو کیا ہے، لیکن ایک دوسرے پہ الزام بازی نہیں کی ہے۔ ہمارے حکمرانوں میں انڈیا کے حکمران کے مطابق نہ ایجوکیشن تھی، نہ ہی ویژن تھا، نہ ہی ان کی اپنی سوچ تھی کہ وہ ان کے خلاف اٹھنے والی انٹرنل جو سازشیں تھیں ان کے خلاف وہ سیر اثر قدم اٹھاتے۔ سب سے بڑی کمزوری یہی ہے، جب تعلیمی نظام کا ناکام ہوگا، جب تعلیمی نظام کے حوالے سے کہ آپ نے جو اپنا ایسٹ نکالنا ہے کہاں سے نکالنا ہے، وہ تعلیم سے ہی آئے گا نا۔ تعلیم سے لیکن ہمارا جوان، ہمارا انٹلیکچوئل بار ناکام نہیں ہے، وہ کامیاب ہے، لیکن اس نے حصہ بقدر جسہ لینا ہے نا۔ وہاں پہ اگر 3 ڈاکٹر کامیاب انڈین ہے تو 1 ڈاکٹر پاکستانی بھی کامیاب ہے۔ سی ای اوز انڈین ہیں، ان کے مینیجنگ ڈائریکٹرز انڈین ہیں، اور ہمیں یہاں لوکل لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے جو باہر گیا وہ بہت کامیاب ہو گیا۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈین کی تعداد زیادہ ہے، جیسے یہاں پہ آپ فگر دے رہے ہیں کہ وہاں کی قومی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے، وہ اسی لیے فارن میں بھی ان کی تعداد زیادہ ہے۔ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، وہ وہی ہے کہ تقابلی جائزہ ہم پیش کریں کہ وہاں کے حکمران کیا کرتے رہے ہیں اور ہمارے حکمران کیا کرتے رہے ہیں، اور انڈیا میں ترقی کیوں ہے، یہاں پر اس لیول کی ترقی کیوں نہیں ہو سکی۔ آپ دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑا کوئی کام اگر آپ کو نظر آتا ہے تو سوائے ایٹامک پاور کے کوئی کام نظر نہیں آ رہا ہے۔ نہ انڈسٹری پاکستان کی کامیاب ہے، نہ معیشت کامیاب ہے، نہ زراعت کامیاب ہے، نہ ہی ہمارا جو ہے اپنا تعلیمی نظام کامیاب ہے۔ کسی بھی حوالے سے کسی بھی فیلڈ میں ہم انڈیا سے زیادہ آگے نہیں ہیں۔ ہر سپورٹس میں، انڈسٹری میں، مینوفیکچرنگ میں، مارکیٹنگ میں، آئی ٹی میں، زراعت میں، مینوفیکچرنگ، پروڈکشن، ہر لحاظ سے ہم انڈیا سے پیچھے ہیں۔ بالکل درست۔ اور اس کی مین وجہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ یہی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو پہلی بات تب موقع نہیں ملا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں انڈیا کے حکمران کے مطابق نہ ایجوکیشن تھی، نہ ہی ویژن تھا، نہ ہی ان کی اپنی سوچ تھی کہ وہ ان کے خلاف اٹھنے والی انٹرنل جو سازشیں تھیں ان کے خلاف وہ سیر اثر قدم اٹھاتے۔ یہ آپس کی لگ پلگ میں رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو حادثات اسیسینیٹر کے ہوتے رہے، وہ فارن قوت کے حوالے سے ہوئے یا انٹرنل قوتوں کے حوالے سے ہوئے، وہ ہوتے رہے اور اس کا کوئی حل نہ ہوا۔ جب بھی ہمارا حکمران آیا ہے تو اس نے دوسرے حکمران کو غدار کہا ہے، اپنے آپ کو محب وطن کہا ہے، اور جب وہ اترا ہے تو دوسرے نے کہا کہ یہ غدار ہے۔ یہ انڈیا میں کبھی بھی اگر کرپشن رہی ہے تو اس کو انہوں نے اپنے طور پہ سالو کیا ہے، لیکن ایک دوسرے پہ الزام بازی نہیں کی ہے۔ انہوں نے اگر وہاں پہ کسی شعبے میں ناکامی ہوئی ہے تو اس کو سالو کیا ہے کیسے کہ ایک یونٹی کسے، ایک یونانیمس ایٹیچیوڈ سے، یونانیمس تھیوری سے انہوں نے اپنے معاملات کو، معاشرت کو، سیاست کو، تعلیم کو، سب کو سالو کیا۔ مگر پاکستان میں یہ بدقسمتی رہی کہ میں صرف یہی کہوں کہ بار بار کہوں کہ انٹرنل قوتیں وہ پنپنے کس نے دی ہیں، یہاں کے حکمرانوں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے۔ ایک چیز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ انڈیا میں مطلب مختلف ادوار میں دیکھیں تو واجپئی صاحب آئے، انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا اور وہ چلے گئے۔ اس کے بعد پھر جو منموہن صاحب آئے، انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا اور چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ابھی جس نے زیادہ، مودی صاحب جو ہے، جو اس وقت پوری دنیا میں ون آف دا بیسٹ پرائم منسٹر شمار کی جائے، اتنی بڑی سیکولر اسٹیٹ کو چلانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ آئے، انہوں نے ایک ٹینیور پورا کیا، انہوں نے عوام کو ڈیلیور کیا، عوام نے دوبارہ سے ان کو الیکٹ کر لیا۔ اب جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی چہرے جو واجپئی کے دور میں تھے، وہی چہرے جو منموہن کے دور میں تھے، وہی چہرے ان کے مودی صاحب کے ٹینیور کے اندر پھر سے وہی شکلیں ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ ہم کیوں اس طرح سے گرو نہیں کر پا رہے کہ ایک پرائم منسٹر اپنا ٹینیور پورا کرے، وہ ریسٹ کرے، دوسرا آئے، وہ ٹیک اپ کرے، وہ ڈیلیور کرے، وہ جائے، پھر آگے۔ ہم ابھی تک 40 سال سے ایک ہی پارٹی، 2 پارٹیوں کے درمیان گھومتے پھر رہے ہیں۔ آپ کے سارے جو سوال ہے نا، اس کے بارے میں ایک شارٹ انداز سے میں یہ کہوں گا کہ جہاں پروفیشنلزم آ جائے، جہاں سیلف ریسپیکٹ آ جائے، وہاں ایسا دور ہوتا ہے، وہاں ترقی رک جاتی ہے۔ جہاں پر اپنے ملک کے مفادات کو اپنی ذات سے برتر سمجھا جائے، وہاں ملک ترقی کرتا ہے۔ اب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم تمام حکمرانوں کو برا کہتے ہیں انڈیا کے،
لیکن ہمارے پاس جواز کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمارے حکمران اگر کامیاب ہوتے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ یہ وہ بیوروکریسی، اس کو موقع کس نے دیا ہے؟ یہ نالائکی ہمارے حکمرانوں کی ہے. آج بھی اگر پی ڈی ایم بنی ہے تو ایک جس پلیٹ فارم پہ اکٹھے تھے، آج الیکشن آ رہا ہے تو وہ سارا جو اکٹھ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. تو یہ سب سے بڑی کمزوری ہے. لوگوں کو جواز جب پیش کیا جاتا ہے، اب تو سوشل میڈیا نے لوگوں کو سیل بنا دیا ہے کہ اب لوگ ان پہ کوشچن کرتے ہیں. یہ جو آج کوشچن ہونے شروع ہوئے ہیں انڈیا میں، آج سے 30 سال پہلے ہونے شروع ہو گئے تھے. دیکھیں پاکستان کی آبادی اور انڈیا کی آبادی کو اگر دیکھیں، انڈیا کی آبادی پاکستان سے آلموسٹ 4 ٹائم زیادہ ہے. سازیاں تو وہاں بھی ہوتی ہوں گی، پارٹیاں تو وہاں بھی چیٹ کرنے کی اور یہ بلف کرنے کی کوشش کرتی ہوں گی، لیکن وہاں پہ ہمیں یہ چیز کامیاب نظر نہیں آتی. انڈیا گروتھ میں ہے، ہم سارا کچھ بہتر کرنے کے باوجود پھر نقصان میں اور گھاٹے میں. میری بات کو آپ سمجھے نا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو سازشیں ہوتی ہیں، وہاں کا سیاست دان ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کو حل کرتا ہے. اگر وہ جلسے میں ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ پرسنل بات نہیں کرتے ہیں، وہ نظریات کی کمزوری، نظریات کی طاقت، نظریات کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں نہ تو ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، اور اگر ٹیبل پر بامر مجبوری بیٹھ جائیں تو جب نیا دور آنا شروع ہوتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے اس کے ماتحت کام کیا ہے یا اس نے میرے اوپر سربراہی کی ہے. یہ ہم بھول جاتے ہیں، اور جب بھول جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ایشوز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پرسنل، اور جب پرسنل ایشو ہوتے ہیں تو جو بیسک توجہ ہے وہ ہٹ جاتی ہے. انڈیا کی ترقی کی وجہ یہی ہے کہ انڈیا کے حکمران جو ہیں، انڈیا کے جو حکمران یا سیاسی جماعتیں جو ہیں، وہ اگرچہ آپس میں اختلاف رائے رکھتی ہیں مگر اختلاف رائے برائے تعمیر رکھتی ہیں، برائے تخریب نہیں رکھتی ہیں. شارٹ سی بات ہے، پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا اختلاف ہے رائے برائے تخریب ہے، لیگ پلنگ ہے، ایک دوسرے پہ الزام بازی ہے، اور کسی کو کبھی غدار کہا جا رہا ہے، کسی کو جو ہے وفادار کہا جاتا ہے، محب وطن کہا جا رہا ہے. اور یہی طریقہ ہمارا اداروں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ادارے بھی انٹرنیشنلی فلاپ ہو رہے ہیں، اور حکمران بھی فلاپ ہو چکے ہیں، اور قوم بھی منحصر قوم بھی ہم فلاپ ہے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جو یونٹی ہے، دیکھیں نا پاکستان کے قائد اعظم صاحب کے نعرے کیا تھے؟ ڈسپلن، فیتھ اور یونٹی. اچھا، ہم نے ان میں سے کون سا رکھا ہوا ہے؟ انڈیا کا تو یہ نعرہ نہیں تھا نا. ہمارے ہاں ڈسپلن بھی انڈیا لے گیا، یونٹی بھی انڈیا لے گیا، فیتھ بھی وہ لے گیا. اب دیکھیں نا، ہم تو اس کو چائے والا کہتے ہیں، ہاں جی، اور جو چائے والا ہے اس نے ایسی، اس کی قوم نے اس پہ ایسا فیتھ رکھا ہے کہ وہ جو کہہ دیتا ہے، جو کر دیتا ہے، اس کی تمام سیاسی جماعتیں اس کو اون کرتی ہیں، اور یہی اس کی ترقی کا راز ہے. یہاں پہ انڈسٹریلسٹ ہو جائے، لینڈ لارڈ ہو جائے، یا کوئی بہت بڑا سپورٹس فگر ہو، یہاں پہ سارے ناکام ہو رہے ہیں. انڈیا میں چائے والا کامیاب جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ اپنی پرسنل ایگو کو سامنے لے آئیں گے، مشترکہ مفادات کو سامنے نہیں رکھیں گے، تو پھر آپ یہی کریں گے، آپ مشترکہ مفادات کے معاملات میں نیچے چلتے جائیں گے اور اپنی پرسنل ایگو کو بڑھاتے جائیں گے، اور پھر آپ کے معاملات میں کرپشن بھی آئے گی، پھر آپ کے معاملات میں سیلفشنس بھی آئے گی، پھر آپ کے معاملات میں یہ بھی آئے گا کہ آپ جو میرٹ سسٹم ہے وہ بھی کمزور کر دیں گے، ڈسپلن بھی ختم ہو جائے گا، یونٹی بھی ختم ہو جائے گی. میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے یہ 3 نعرے اتنے اہم ہیں کہ اگر ہم ان کو آج بھی اختیار کر لیں، منحصل قوم، صرف افراد نہیں، صرف ادارے نہیں، ہمارے سیاسی جماعتوں کے سربراہ بھی اس کو اگر اختیار کر لیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر یقیناً ترقی ہوگی. یہاں وسائل کی کمی نہیں ہے، یہاں انرجی کی کمی نہیں ہے، یہاں پرسنل انرجی کی کمی نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارا جوان یہاں سے MBBS کرنے کے بعد ناکام ہو جاتا ہے، اور جب چائنا جاتا ہے UK میں یا USA میں، وہاں پر وہ سب سے بڑا ڈاکٹر بنتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہ بھی ایک کانسیپٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے لوگ وہاں پہ بڑے کامیاب ہیں، لیکن جتنے بھی فارن کنٹریز ہیں ان کے اندر بڑی سیٹوں کے اوپر اگین انڈینز ہی بیٹھے ہوئے ہیں. CEOز انڈین ہیں، ان کے مینیجنگ ڈائریکٹرز انڈین ہیں، اور ہمیں یہاں لوکل لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے جو باہر گیا وہ بہت کامیاب ہو گیا. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈین کی تعداد زیادہ ہے، جیسے
یہاں پہ آپ فگر دے رہے ہیں جی کہ وہاں کی قومی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے، جی وہ اسی لیے فارن میں بھی ان کی تعداد زیادہ ہے، جی لیکن ہمارا جوان، ہمارا انٹلیکچوئل بار ناکام نہیں ہے، ہوں وہ کامیاب ہے، ہوں لیکن اس نے حصہ بقدر جو لینا ہے نا، ہوں وہاں پہ اگر 3 ڈاکٹر کامیاب انڈین ہے ہاں تو جی 1 ڈاکٹر پاکستانی بھی کامیاب ہے۔ اگر وہاں لیکن ریشو پھر انڈینز کی زیادہ ہے، مطلب آپ دیکھیں نا کہ اس سے جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے وہاں پہ جو امپرومنٹ آ رہی ہے وہ 3 انڈینز ہیں 1 پاکستانی ہے، 1 پاکستانی 3 انڈینز کو کہاں پہ کمپیٹ کرے گا، کتنا کمپیٹ کر لے گا؟ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، حالانکہ یہ کام تو آپ کا ہے، جی لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک بچہ جو گاؤں کے پرائمری اسکول میں پڑھے گا جی جس کو فیسلٹیز نہیں ملیں گی، ہاں اور ایک بچہ جو ایچ ایس این میں پڑھے گا، جی اس میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی فرق جب ہوگا۔ تک ایکول ایجوکیشن سسٹم نہیں لائیں گے، ہوں یہ جو آپ ایکولیٹی انڈیا کے ساتھ چاہتے ہیں جی وہ نہیں ملے گی۔ ہوں ہم یہاں سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ ہم تعلیم میں بھی ان سے پیچھے ہیں، ہمارا تعلیمی نظام بھی ان سے بہت پیچھے ہے۔ سب سے بڑی کمزوری یہی ہے، جی جب تعلیمی نظام ناکام ہوگا، ہوں جب تعلیمی نظام کے حوالے سے ہوں کہ آپ نے جو اپنا ایسٹ نکالنا ہے کہاں جی سے نکالنا ہے، وہ تعلیم سے ہی آئے گا نا۔ تعلیم سے تعلیم جو تعلیم رکھنے والا ہے ہوں اس کا وین ہوگا، سائنسدان بھی وہاں سے آئے گا، ہوں پروفیسر بھی وہاں سے آئے گا، ڈاکٹر بھی وہاں سے آئے گا، ہوں ایڈوکیٹ بھی وہاں سے آئے گا، ہوں تو یہ سارے انجینئر بھی وہاں سے آئے گا۔ ہوں تو اب جیسا آپ کا سسٹم ہوگا، ہوں جتنا وہ آپ کو پے کر رہا ہو دے رہا ہوگا ہوں وہ آئے گا۔ یہاں کیا ہے، یہاں پر ایلیٹ کلاس کا سسٹم آف ایجوکیشن ہو رہا ہے، ہوں لوور کلاس کا سسٹم آف ایجوکیشن ہو رہا ہے۔ ایلیٹ کلاس کے اوپر جو ایکسپینڈیچرز کیے جا رہے ہیں ایلیٹ کلاس فیسوں کی مد میں یا جو وہ پے کر رہے ہیں اس کے بھی تو رزلٹ نہیں نکل آ رہے۔ چلے ہم کہہ لیں کہ ایچ ای سن سے کچھ ایسے لوگ نکل آئے، جی سی سے ایسے کچھ لوگ نکل آئے جو کہ پاکستان کے لیے کچھ کریں، یا جتنے بھی کرنٹ پولیٹیشین ہیں جتنے کامیاب ہیں وہ سارے کے سارے ایچ ای سن کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم ان کی پریکٹیکل سیاست دیکھتے ہیں تو وہ ٹوٹل ایک دوسرے پہ الزام بازی کر رہے ہیں۔ اس کی بھی ایک عمران خان مطلب گورنمنٹ کالج سے پڑھے ہوئے ہیں، نواز شریف بھی وہیں سے پڑھے ہیں، اعتزاز احسن وہاں سے پڑھے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے نا اس میں بیلنس نہیں ہے، جی اور جو ایلیٹ کلاس ہے ہوں جب اس کے لوگ اسکالر بن کے یا ایجوکیٹڈ ہو کے آتے ہیں ہوں تو جو انوائرمنٹ موجود ہے ہوں اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہوں میں یہ کہتا ہوں، ہوں میرا یہ تھیسس ہے، میں نے خود بھی پڑھا ہے اور میں نے خود بھی دیکھا، ہوں آج تک ہوں کالج یونیورسٹی تک ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بڑا لائل ہے ہوں اور بڑا یعنی کرپشن سے پاک ہے، ہوں لیکن جب سوسائٹی میں جاتا ہے ہوں وہاں جب ریوارڈ نہیں ملتا ہے ہوں تو پھر کیا کرے؟ اگر ایک ایم اے پاس لڑکے کو کلرکی مل جائے گی ہوں تو وہ تو ڈیمانڈ رکھتا ہے کہ میں نے ایم اے کیا ہے، مجھے 17واں اسکیل ملے، ہاں اور جب وہ اس کو کلرکی ملے گی تو وہ انکم 17واں اسکیل کے برابر لائے گا۔ جب لائے اس گا کا مطلب ہے تو وہ کہ جو اپنا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس جو ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ اپنا کنٹریبیوٹ کریں۔ سوسائٹی کرپٹ ہے، سوسائٹی پر سوسائٹی کرپٹ ہے، کیونکہ ایک پڑھا لکھا نوجوان جب مارکیٹ میں جاتا ہے، جب وہ اپنے روزگار کے لیے نکلتا ہے، کالج اسکول کی حد تک تو وہ اس نے اچھا پرفارم کیا، سوسائٹی میں جائے گا تو وہ کرپٹ ہو جائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی جو آپ کہہ لیں کہ وسائل کی متوازی تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے، جب وسائل متوازی تقسیم ہوں گے جی تو پھر کرپشن نہیں ہوگی۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جب یہ تگودو ہوگی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے، اور یہ سوچ نہیں ہوگی کہ میرا بیٹا اگر کلرک بھی بنے تو ایک سالڈ طریقے سے وی این والا بنے تاکہ اس ادارے کو فائدہ پہنچے جس میں وہ کلرک ہو۔ لیکن وہ کیوں نہیں بنتا کہ ہم جب ایجوکیشن اس لیول پہ دیتے ہیں انہیں تو جب پریکٹیکل لائف آتی ہے تو پھر اس کا جو وہ تفاوت ہے اس کی وجہ وہ اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اس میں کرپشن میں آئے گا، اور جب وہ کرپشن میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اس کرپشن کے ایفیکٹس پوری سوسائٹی پہ پڑیں گے۔ کرپشن کو کیسے ختم کریں ہم؟ مطلب نوجوان بھی پڑھے، لوگ محنت بھی کر رہے ہیں، ترقی کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ کرپشن کا شکار ہو کے ساری کی ساری جو محنتیں وہ ضائع ہو گئیں، اور اس کے بعد حاصل حصول بھی کچھ نہیں ہوا، اور پاکستان جو ہے وہ مختلف اداروں کے اور مختلف ملکوں کے رحم و کرم پہ ہے کہ اگر وہ گرانٹ دیں گے، آئی ایم ایف کچھ دے گا، دوسرے ہمسائے ممالک جو ہیں وہ مدد کریں گے تو ہم اپنا سسٹم چلائیں گے۔ ہمارے پاس لینڈ ہے، ہمارے پاس پہاڑ ہیں، ہمارے پاس سمندر ہے، ہم کب ان چیزوں کو یوٹیلائز کریں گے کہ ہم بھی دنیا میں سرخرو ہو سکیں؟ جب ہماری پالیسی اپنی ہوگی،
جب نظریہ اپنا ہوگا، جب ہماری سوچ اپنی ہوگی، جب ہم کسی کے مرہون منت نہیں ہوں گے، جب اپنے سیلف ریلائنس پہ ڈیپینڈ کریں گے تو، اور وہ کس نے کروانا ہے؟ وہ پولیٹیکل پارٹیز نے کروانا ہے. وہ جب کریں گے اور وہ آپس میں اتفاق کریں گے، نو میٹر. اگر آج دیکھیں نا الیکشن پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں تو کچھ جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کے لیے سازگار حالات نہیں ہیں. بھائی کیوں نہیں ہے؟ عوام نے جس کو ووٹ دینا ہے اس کو آنے دو. الیکشن کے سازگار نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جو جیتنا چاہ رہے ہیں وہ تیار نہیں. الیکشن میں وہ الیکشن ہوتا ہے، اس میں سازگار اور نا سازگار، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ. یہ کیا سسٹم یہ اسی لیے ہے کہ یہ ہمارے سسٹم میں انٹروڈیوس ہو گیا نا، رائٹ فرام دا لیاقت علی خان. جی. اس کے بعد سسٹم ایسا آنا شروع ہو گیا جس میں سپریشن آف پاور ہو گئی. جہاں پہ سپریشن آف پاور ہوگی وہاں ہیمبرنگ ہوگی، وہاں پولائٹ وے نہیں ہوگا. اور جب ہیمبرنگ ہوگی تو ٹوٹ پھوٹ ہوگی، جب ٹوٹ پھوٹ ہوگی تو پھر حالات دگرگوں ہوں گے. اس کے لیے ضروری ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، قوم کا مقتدر اعلیٰ جو ہوتا ہے نا، جو وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ قوم کا باپ گنا جاتا ہے. جی. فادر فگر ہوتا ہے. فادر فگر ہوتا ہے. جی. اب اگر ایک گھر کا فادر فگر ہی کرپٹ ہے، اس گھر سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ؟ وہی نااہل ہے تو وہ توقع کیا رکھتے ہیں؟ لہذا ضرور. اور پہلے آپ نے اپنے انٹرویو سوال کے درمیان آپ نے کہا کہ بار بار وہ لوگ آ رہے ہیں جو کہ انہوں نے مناپلی بنا لی ہے. انڈیا میں مناپلی نہیں ہے. الیکشن اسی لیے تو ہوتے ہیں کہ جس نے ڈیلیور کیا وہ سٹے کرے گا، یا کوئی نیا مینیفیسٹو لے کے آئے گا، بہتری لے کے آئے گا اور بہتری آئے گی. اس طرح سے تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ انڈیا ترقی کرتا چلا جائے گا اور ہم جو ہے وہ دنیا کے رحم و کرم پہ رہیں گے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پہلا بڑا اصول پالیٹکس کا یہ ہے، ٹالرنس اینڈ ایکسیپٹنس. برداشت کرو اور تسلیم کرو. ہمارے اندر وہ نہیں ہے. ہمارا ووٹر کیا کہتا ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے حلقے سے اس کی پارٹی کا بندہ ناکام ہو گیا تو وہ کہتا ہے اب چلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ ہماری جو ہے نا ٹالرنس اینڈ ایکسیپٹنس من اصل قوم ختم ہو چکی ہے. جب ہم قوم بن جائیں گے، جب وہ تھیوری آ جائے گی، پھر یقیناً دیکھو نا. اب خوف کیا ہوتا ہے بطور ووٹر پر؟ جو کیا خوف ہے کہ میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، نون آ گئی تو میری نہیں چلے گی. کیوں مجھے خوف؟ نون آئے، پیپلز پارٹی آئے، پی ٹی آئی آئے، مجھے کس بات کا خوف ہے؟ میرے ووٹ کی آزادی ہونی چاہیے، میری کینڈیڈیچر کی آزادی ہونی چاہیے. اگر جب تک وہ نہیں قائم ہوگی، جب تک اس میں غیر ملکی قوتیں دخل اندازی کریں گی یا ہماری اپنی کرپشن دخل اندازی کرے گی، تو نتیجہ کیا ہے کہ پھر ہم ایک دوسرے کے لیگ پولنگ کریں گے تو توجہ اصل مسائل کی طرف سے ہٹ جائے گی. اب مودی کو سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے ہیں. مودی کو ہمارے لیڈروں سے بڑا انٹلیکچوئل نہیں ہے، لیکن اس کا تھنک ٹینک جو ہے انٹلیکچوئل ہے، اور اس کی اپنی اپروچ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں چائے والا ہوں تو مجھے خدا نے یہ حیثیت دے دی ہے، میں اپنی قوم کو کچھ دے کے جاؤں، اور وہ دے رہا ہے اور اس قوم ایکسیپٹ کر رہی ہے. اس چائے والے کے سامنے ہمارے لینڈ لارڈ، زرداری صاحب جیسے لینڈ لارڈ، انڈسٹریل نواز شریف جیسے انڈسٹریلسٹ، اور سپر فگر، پلے بوائے، اور کم دنیا، یہ سپورٹس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، وہ چائے والا کامیاب ہو رہا ہے، یہاں پہ سارے ہی ناکام ہو رہے ہیں. سر میں نے سارا بتا دیا نا کہ وہ جو ریزن ہے نا، اس کی اصل ریزن ہمارا انتشار ہے. انٹرنل انتشار جو ہے، جو ایکسیپٹنس اینڈ ٹالرنس ہے بٹوین دا پرسنالٹیز، وہ نہیں ہے. وہ آپ رائٹ فرام ایک محلے سے لے لیں، حکمرانوں تک لے لیں، وہ نہیں ہے. جب تک وہ نہیں پیدا ہوگا، میں عرض کر رہا ہوں کہ اسمبلی میں اختلاف رائے کریں، اسمبلی میں غلط قانون بن رہا ہے تو احتجاج کریں، لیکن ہمارے یہاں فلور کراسن کے نام پر اگر آپ کسی اپنی حکومت کے خلاف تقریر کر دیتے ہیں تو آپ کو زیر عتاب ٹھہرا دیا جاتا ہے. کیا آپ کو ٹکٹ دے کر خرید لیا گیا ہے؟ آپ کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے. جب تک اپنے ویژن کی بنیاد پر انڈیپینڈنٹلی ہمارا ایم این اے ایم پی اسمبلی میں ڈبیٹ کرے گا اور یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا کس جو حکمران جماعت سے تعلق ہے اور میں حکمران جماعت کی پالیسیوں پر تنقید کر رہا ہوں، ووٹ نہیں دے ادھر دوسری پارٹی کو، لیکن اس کا تنقید کا تو حق بنتا ہے نا، اس کو کرنا چاہیے. فلور کراسنگ لگتی ہے ووٹنگ پہ. ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو ہے کہ اگر وہ تنقید کر رہا ہے اور اس کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں تو ووٹنگ کی نوبت بھی نہیں آئے گی. وہ حکومت وہ بل لانے کی کوشش نہیں کرے گی جس بل پہ حکومت کی سرخی ہو جائے گی.
تو یہ بات صرف یونٹی کی ہے. جب تک یونٹی پیدا نہیں ہوگی، اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ 2-3 چیزیں رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے سیاستدان کا حب وطن ہونا، قومی مفاد کے لیے اپنی ذات کی سیکریفیکیشن کے لیے تیار رہنا، اور کرپشن کے خلاف جدوجہد کرنا ضروری ہے. ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کرپٹ نہیں ہے وہ بھی کرپٹ ہے، اور جو کرپٹ ہے وہ ہے ہی کرپٹ ہے. جو کرپٹ نہیں ہے اس کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہی ہے نا، یہی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ٹالرنس نہیں ہے، ایکسیپٹنس نہیں ہے. ہم جب پولنگ اسٹیشن پہ جا کے ووٹ ڈالتے ہیں تو ہمارا یہ متمع نظر ہوتا ہے کہ شام کو رزلٹ میں میرا بندہ جیتنا چاہیے. اگر نہیں جیتا ہے گا تو پھر میں سازش کروں گا، پھر میں اس کی لیگ پولنگ کروں گا، پھر میں اس کے خلاف. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ انڈیا میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی لوگ اپنی ترقی کے لیے مطالبات پیش کرتے ہیں، وہاں پر بھی لوگ سڑکوں نالیوں کی باتیں کرتے ہیں.